अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस पर से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बागों का शहर लाहौर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से इस वक्त पहले नंबर पर है। लाहौर का शुमार जो है वो आलूदा तरीन शहर में हो रहा है और स्मोक के ख़तरे के पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं। स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस से निपटने के लिए क्या इकदाम करेगी। सिर्फ एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर लेना काफ़ी होगा, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो आज चीफ जस्टिस या अफरीदी की सरबराही में आज फुल कोर्ट जो इजलास हुआ इस पर भी बात होगी। मजीद बात करें तो मरीम नवाज़ ने आज कहा कि आज नवाज शरीफ की चूँकि हुकूमत है इसलिए मईशत जो है वो तरक्की कर रही है और पेशगोई की जा रही है कि फितना जो है वो ख़त्म हो रहा है, गालम गलोच की सियासत भी दम तोड़ रही है। इस पर भी डिबेट होगी और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करेंगे। चीन ने जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ों की नवीद सुना दी है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। एहसन ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन ज़िया साहब, बागों का शहर लाहौर जो है वो इस वक्त उसका शुमार जो है वो आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है, बल्कि ये पहले नंबर पर है और हुकूमत ने जो है वो एहतियाती तदाबीर तो जारी कर दी हैं, तो क्या ये काफ़ी है एहतियाती तदाबीर? जी मिसबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है और पंजाब के अक्सर इजला की और बड़े शहरों की जो सूरत हाल है वो बहुत ग्रिम है। और लाहौर तो वैसे उस हवाले से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लीड जो लेके हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, पहले नंबर पर है। तो इससे पहले ये था कि इंडिया का जो शहर था दिल्ली वो किसी वक्त फर्स्ट पे होता था और हम सेकंड पे थे, लेकिन इस दफ़ा तो हमने उनको भी क्रॉस कर दिया। तो ये इस बात का आया है, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हमारे शहर के हवाले से जो भी इकदाम माजी में किए गए और इसके ऊपर दावा किया गया कि जनाब स्मॉग जो होगी वो आइंदा नहीं होगी या कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी तदाबीर इख्तियार की गई, जिनका दावा किया गया, जिसका क्लेम किया गया, वो सब झूठ का एक पलंदा था या वो प्रिवेंटिव मैयर जो थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे कि जिनके असरात आज हम देख सकते। मजीद आलूदगी का मतलब ये है कि जो अरबों रुपए के फंड्स लगाए गए इस हवाले से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी हो या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो या इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं रिलेटेड, वो सब की सब जो हैं उनका जो काम है वो एक्सपोज हो गया है। और मेरा ख्याल है बीच चौराहे में उनकी जो हंडिया है वो फूट चुकी है और पता चल चुका है कि वो है तश्ते असबाम हो चुका है कि ये लोग क्या करते रहे हैं। अब आलूदा तरीन शहरों की अगर मैं बात करूं तो ये एक अपने साथ बहुत सारी चीज़ इंशू करती है। वो ये है कि आप ये समझ लें कि जो फॉलो कर रही हैं चीज़ें वो ये है कि बीमारियां हैं। और अगर मैं कहूं कि ये गलत ना होगा कि लाहौर जो है वो एक बीमार शहर है। सही। तो अगर लाहौर एक बीमार शहर है तो पाकिस्तान की जो आबादी है जिसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो लाहौर एक बड़ा नंबर है उस आबादी के हवाले से भी। तो 1.5-2 करोड़ की आबादी जिस शहर के अंदर हो, यानी अगर 1.25 करोड़ की आबादी है तो तकरीबन 40-50 लाख लोग जो हैं वो आप समझ ले बाहर से आते हैं। कोई यहाँ पर किराए के मकानों में रहता है, तो कोई ये है कि सुबह एंटर होते हैं रात को चले जाते हैं। सो आप 1.5-2 करोड़ की आबादी जो है ना इसको आप मद्देनजर रखें। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये समझ लें ये भी बीमार हैं और ये बड़ा हौलनाक और खौफनाक एक मुस्तकबिल का जो आप समझे कि एक आपके सामने एक फिल्म चलने वाली है जिसके अंदर ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो लाहौर के शहर के अंदर, जिसे आप कहते हैं कि एयर इंडेक्स जो आपकी क्वालिटी है वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है, उसमें वो पार्टिकल्स हैं जो दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां और सांस की बीमारियां और इसी हवाले से जो दीगर बीमारियां जैसे कैंसर है और बहुत सारी बीमारियां आपको नज़र आती हैं, ये समझिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और यही आगे हर शहरी को इसका सामना होगा। बल्कि मेरा ख्याल है हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें कितने शहरी बीमार हो चुके हैं इस वजह से। कभी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई रिसर्च वर्क ही इतना नहीं हो सका। जो बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ दावे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिसर्च वर्क नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर ना यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटियाँ इसके ऊपर रिसर्च करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ या पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ उसका कोई रिसर्च वर्क ही नहीं है कि असल में स्मोक की मेजर रीज़न क्या है। सही। अगर आप क्रॉप्स की बात करते हैं, उनकी बनने की बात करते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये कल्चर तो सदियों से यहाँ पर है। इंडिया और पाकिस्तान में जब कभी क्रॉप्स होती हैं उनको बाद में जलाया जाता है। बिल्कुल। तो फिर ये सारा कुछ इसका मतलब ये है कि
یہ سارا کچھ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہونی چاہیے تھی. بدقسمتی سے وہ اسٹڈی ہی نہیں ہوئی کہ کون سے ایسے ان لوگوں پارٹیکلز کو ہیں. ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فصلیں جس کے بعد وہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہیں، وہ فصلیں جلا دیتے ہیں یا پھر فیکٹریز کی وجہ سے جو دھواں خارج ہوتا ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہوگا، تو ایسا کرنے والوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا. مطلب پہلے ان کو اس چیز کی کوئی تنبیہ کی جائے، کوئی ایجوکیٹ کیا جائے اس معاملے میں. دیکھیں یہ کافی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے. جب کبھی آتا ہے یہ آپ کا سمر سیزن ونٹر سیزن شروع ہوتا ہے اور نومبر دسمبر کی شروعات ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو آپ کا جو کنسرنڈ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور یہی باتیں ہم سنتے ہیں کہ جناب جرمانے ہوں گے جی، وہیکلز کیا جو آپ سمجھیں کہ ان کے جو فیومز ہیں اوپر جا رہے ہیں، دھواں جو جا رہا ہے وہ سارا اس کی ذمہ داری ہے. کبھی فصلوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اس کی ذمہ داری. اچھا ایکچوئل کاز کیا ہے یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر اسے روکنا کیسے ہے یہ بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر واقعی انہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی تدارک تو ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ کار تو ہمارے سامنے آتا اور ریسرچ ورک ہمیں پتہ چلتا. دیکھیں اصل میں کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ٹیمپریچر جیسے جیسے ڈاؤن ہوتا ہے تو نیچے سے آپ یہ سمجھ لیں زہریلا دھواں اور دیگر پارٹیکلز ہیں وہ ایمٹ ہو کے اوپر جب فضا میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اسموک کریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اور آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا، وہ ہے بارش. یا تو نیچرلی بارش ہو، یا ہے کہ پھر آپ جو ہے مصنوعی جو آرٹیفیشل رین جو ہے اس کے سسٹم کو لائیں تو وہ پھر یہ ختم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، ایڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں. اسے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ اس وقت نگراں سیٹ اپ تھا، یہ صورتحال تھی تو وہ مصنوعی بارش بھی برسائی گئی، لیکن صورتحال میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. دیکھیں ہمارے یہ پورا کرپٹ نظام جو ہے نا، جس کے اندر کرپشن جو ہے نا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جی گوڈے گوڈے سارے گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر. آپ کا جتنی سرکاری معافی ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کے سرکاری افسران ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، یہ سارے اس کے اندر، شہری تو اس میں ذمہ دار ہیں ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس میں جو سب سے زیادہ جو آپ سمجھے کہ جن لوگوں نے مینجمنٹ کرنی ہے، جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں کو، وہ سرکاری ایجنسیاں اس میں انوالو ہیں. اچھا اس میں میجر فیکٹرز کیا ہیں؟ اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. کچھ ریسرچ آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو سیکٹری آپ کے پنجاب کے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے نظر آیا کہ پہلی دفعہ شاید ان کے انڈر کوئی ایسی ریسرچ ضرور ہوئی ہے جس سے پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ جو اس کے کاز کیا ہیں، اس کے کون سے پارٹیکلز ہیں جو کاز کر رہے ہیں، اور اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اس حوالے سے کچھ سالوں کا پلان دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہے ریسرچ تو آگے سامنے، اب یہ نہیں ہے کہ یہ 1 سال میں ختم ہو جائے گی. یعنی یہ سچویشن اتنی خراب ہے مصباح کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بھی اب کئی سال لگیں گے، اور آپ سمجھیں کہ اس کو آپ کو وار فوٹنگ پہ کرنا ہوگا. اچھا اس میں پارٹیکلز کیا ہے؟ ایک تو فصلوں والی بات ہے، یہ آپ کی 30-40% ایڈ اپ ہوتا ہے اس پرابلم کے اندر. اچھا اس کے اندر انڈیا کی جو ہیں ہوائیں جو ادھر سے آتی ہیں، اور ایک جو ہیں آپ کو یہاں سے پنجاب کے اندر سے بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ فصلیں جلائی جاتی ہیں. اگر آپ اس وقت سیٹلائٹ امیجز لیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان علاقوں میں کیا صورتحال ہے ٹیمپریچر کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ تھرمل امیجز کے اندر یہ پورا علاقہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اتنی ہیٹ ہے، اور یعنی آپ سمجھیں کہ ہاٹ بیڈز بن رہے ہیں سارے، اور آپ کی ہیٹ کا ایک پورا ایریا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اس تھرمل امیجز کے اندر. تو ریزنز یہ ہیں اس کے اندر. ایک تو آپ کا یہ جو آپ کی فصلیں ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی جو لاکھوں گاڑیاں موٹر سائیکلیں آپ کی سڑکوں پہ چل رہی ہیں، ان کا جو دھواں ہے. پھر ایک اور بات ہے آپ کی فیکٹریاں، آپ کے جو اینٹیں بنانے والے جو بھٹے ہیں وہ اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کاز ہے لاہور کے اندر، وہ خود ایل ڈی اے، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور روڈا جیسے ادارے ہیں جنہوں نے ہیپ ہیزرڈ قسم کی آپ سمجھیں کہ اس شہر کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کیا. یہاں سے سبزے کا خاتمہ کیا گیا. لاہور کے ارد گرد میں ایک دور میں جہاں روڈا بنا رہے ہیں، وہاں ایک دور میں گرین ایریا ہوا کرتا تھا. اس گرین ایریا کا کام یہ تھا کہ لاہور کو سبزیوں کی سپلائی، اور پھر وہ جو گرینری تھی، درخت تھے، پلانٹیشن تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ٹریز تھے، تو وہ ایک قسم کا سانس لینے والا ایک میکنزم تھا. وہ پھیپھڑے تھے اس شہر کے جو کہ آکسیجن کو چھوڑتے تھے اور پھر کاربن کو آپ کو لیتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بے دریغ کاٹا گیا اور آپ کا ایکسپینشن ہوا، اور آپ کے اس خوبصورت شہر کو جسے کبھی باغوں کا شہر کہتے تھے، پھولوں کا شہر کرتے تھے، اسے سیمنٹ اور بجری کے ایک جنگل میں تبدیل کر دیا گیا. اچھا گرمیوں کے اندر بھی ٹیمپریچر یہاں بہت، آپ یہاں دیکھیں ہائٹ پہ چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ریز ہو جاتا ہے، سورنگ ٹیمپریچر یہاں پر ہوتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا. سردیاں جیسے ہی آتی ہیں
تو وہ جو آپ نے سیمٹ اور سریے کا ایک آپ نے شہر بسایا ہے، پھر ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، پھر اس کی وجہ سے جتنی آپ کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے، میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کی کرپشن کر کر جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی وہ دی گئی، پچھلی گورنمنٹ کے دور کے اندر تو مزید دی گئی. گرے ایریاز آپ کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام دیے، گرین ایریاز، گرے ایریاز کی بات کی گئی. تو مزید ایکسپینشن ہوتے ہیں. لاہور کا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، لاہور تو قصور بھی ساتھ مل گیا ہے. ادھر سے اگر میں بات کروں تو شیخ پورہ ایسے لگتا ہے لاہور کے ساتھ مل گیا ہے. تو لاہور تو شاید بارڈر تک چلا گیا ہے. اس میں آپ کا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بھی پوری طرح شامل ہے کہ جتنا بھی آپ سمجھیں کہ بارڈر ایریاز ہیں یا آپ کینٹ سے آگے چلے جائیں، یہ سارے کے سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھرمار ہے. لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں، کوتا اندیشی کی انتہا دیکھیں کہ آپ اربوں روپے کما کے ڈیفنس میں گھر لے لیں، یا آپ گلبرگ میں چلے جائیں، یا آپ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی اچھی لوکیلٹی بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں. بھائی فضا تو یہی ہے نا جو آپ انہیل کر رہے ہیں، بالکل، اور آپ کے بچے بھی یہی انہیل کر رہے ہیں. اب تو یہ نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے علاقے جو ہیں وہ آلودہ ترین جی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ شاہدرہ میں رہتے ہیں، شاید ادھر جو ہے علاقہ صاف نہیں ہے، چھوٹے گھر ہیں اور پاپولیشن زیادہ ہے. بھیا اگر آپ ڈیفنس میں رہ رہے ہیں، آپ بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، آپ گلبرگ میں رہ رہے ہیں، یہ جو سماگ ہے وہ سب کو امپیکٹ اس کا آ رہا ہے، سب کو افیکٹ کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو آپ انہیل کر رہے ہیں، آپ کو سانس کی کتنی خوفناک بیماریاں یا ہارٹ کی کتنی، اب کسی نے کبھی اسٹڈی کیا ہے کہ اس سموک کی وجہ سے جو رہتی ہے آپ کے جو 1-2 ماہ کے اندر رہتی ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ سمجھیں کہ سنگین قسم کی بیماریاں جو ہیں، مہلک بیماریاں جو اس کا شکار ہوئے. کوئی سٹڈی نہیں ہے، نہ ہاسپٹلز میں کوئی سٹڈی ہے آپ کی. تو ہمارے تو بدقسمتی سے کوئی سٹڈی نہیں ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جسے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور فرض کیا کہ آپ نے ایک شہر کی بات کی کہ ہم نے اسے سرسبز کریں گے اور اس کی وجہ سے شہر کے جو پولوشن ہے وہ ختم ہوگی. اب بدقسمتی سے میں ڈھونڈا کہ آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کی وبا پھیلتی ہے تو لاہور سر فہرست ہوتا ہے. اسی طرح برسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بے قابو ہوتا ہے اور سیوریج کا بیکار سسٹم جو ہے وہ اگر دیکھیں تو لاہور اس میں سر فہرست ہوتا ہے. سموک کی صورتحال کو دیکھیں تو لاہور اس میں سر فہرست ہوتا ہے. ایک دعویٰ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی تو ہے، وہ سرسبز اور خوشحال پنجاب والا. اچھا وہ نعروں میں آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ اخبار کے اشتہاروں میں اچھا لگتا ہے، وہ ٹی وی کے اشتہاروں میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آج ہم بات کریں گے لاہور کی، جہاں سموگ جو ہے اور دنیا کا آلودہ ترین شہر. اگرچہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، آپ انٹرنیشنل جو آپ اس وقت انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اوورال جو انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کا شاید وہ جو کاربن ایمیٹنگ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی کی سب سے زیادہ ملکوں کے اندر جو باقی ممالک ڈیولپ کنٹریز کر رہے ہیں، اس میں شاید ہمارا پوائنٹ کچھ بھی ریشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم سموگ کے حوالے سے کیوں پھنس گئے ہیں سارا کا سارا جو سلسلہ ہے ہمارا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ کی ٹاؤن پلاننگ کیا ہوئی ہے. ایل ڈی اے نے سوسائٹیز بناتے ہیں، پھر یہ ہے کہ بہت ساری ایلیگل سوسائٹیز ہیں جو لیگل سوسائٹیز کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں آپ جب تک شہروں کو ایک مناسب کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، پاپولیشن کے حوالے سے بھی اور ایریا کے حوالے سے بھی، تو ادھر وہاں پر جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ اگر نہیں رکھتے تو پھر آپ سمجھے مسائل کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ایک بڑے غالباً ڈسکوری چینل یا کسی چینل کی، تو اس کے اندر ساؤتھ امریکہ کا ایک شہر تھا. تو وہ کچھ لوگ وہاں گئے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، تو انہیں جنگل کے اندر نا کچھ ایسی پگڈنڈیاں ملی کہ انہوں نے کہا کہ یار یہاں پر یہ کیا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیچے کوئی سڑکیں بھی ہیں، پگڈنڈیاں بھی ہیں. تو یہ کیا ہے سب؟ تو انہوں نے جب ریسرچ آگے کی تو پتہ چلا پورا کا پورا ایک شہر تھا نیچے جس کے اوپر جنگل آ چکا تھا، اور اس کے اندر کئی سال یا کئی ڈیکیڈز کے بعد وہ جنگل آ گیا ہوا تھا. مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ شہر جو تھا آبادی کے لحاظ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا. ارد گرد کے لوگ بھی وہیں پہ آ رہے تھے اور وہ میگا سٹی بنتا چلا گیا، اور وہاں پر وبائیں پھوٹنا شروع ہو گئیں. جیسے آپ یہاں ڈینگی کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری ملیریا اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں. تو کہتے ہیں وہاں پر پھر پانی جو تھا وہ آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے تو وہ آلودہ ہوا، زیر زمین پانی. اور پھر ایک وقت آیا کہ بیماریوں سے اس شہر میں موت کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور پھر لوگ وہاں سے چھوڑ کے پورا شہر ہی چلے گئے اور جنگل نے اپنی جگہ بنا لی. لاہور بھی ایک میگا سٹی ہے، وہ پانی کی صورتحال بھی لوگوں کو صاف اور شفاف پانی. دیکھیں ٹاؤن پلاننگ ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں آپ کے 36 سے 37 اضلاع کی ایک رپورٹ میں نے سرکاری پڑھی تھی کچھ سال قبل، جس میں لکھا گیا تھا کہ آرسینک ہے زیر زمین پانی کے اندر. تو آرسینک کا مطلب لاہور کے پانی میں تو بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ آرسینک ہے. شاید تھوڑا سا لاہور کے سبربز میں آپ چلے جائیں تو وہاں شاید اس طرح کی سچویشن
कम है, लेकिन जो सेंट्रल लाहौर है सारा का सारा लाहौर अगर आप देखें, इवन डिफेंस, इनका जेर ज़मीन पानी जो है उसके अंदर आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक वाले पानी के साथ अगर आप जिंदगी गुजार रहे हैं यानी तो वो पीने के काबिल नहीं है, पीने के काबिल नहीं। अगर चाहे कि जो बंदे थोड़ा वेल टू डू हैं वो थोड़ा वो मिनरल वाटर पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह के आप समझे कि यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं, तो वो कितना फिल्टर पानी करते हैं। तो इसमें एक दूसरा बड़ा रोल है कि आपने अगर कोई प्लान बनाया ही बनाया था, इमरान खान साहब के दौर में एक रूडा प्लान बना था कि रूडा का एक शहर बसाते हैं, बिलियन ट्री, और जी एक बिलियन ट्रीज की एक, वो तो खैर वो उनका खैबर पख्तूनख्वा का था, यहाँ पे भी था कि जी हम जंगल बसाएंगे। फिर उसका जो ब्लूप्रिंट था वो ये था कि ज़ेरे ज़मीन पानी की जो अब लेवल देखते हैं लाहौर के अंदर नीचे जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये किया था कि एक शहर होगा जिसके अंदर वो बैराज बनाएंगे, ठीक है, और पानी के स्टोर करने के लिए जगह होंगी। फिर उसके अलावा ये है कि पूरा एक समझे कि पक्का रास्ता बना के उसमें से रावी को गुजारा जाएगा, लेकिन वो नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी भी जाएगा। एक तो लेवल बढ़ेगा, दूसरा ग्रीनरी इतनी लगाई जाएगी कि जिससे लाहौर की इन्वायरमेंट ठीक होगी। चलें जी, आपने कर लिया। आज की डेट तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, अरबों रुपए लगा दिए गए हैं। अब मैं उस बड़े शहर की बात कर रहा हूँ कि जिससे उम्मीद हम कर रहे थे, और उसको वो एरिया दिया गया था जिसमें लाहौर की जितनी सब्जी फल जो थे ना, ज्यादातर वो यहाँ से उसकी नीड पूरी होती थी, वो काश्त होती थी। अच्छा, वो आपने ले लिया। अब हुआ ये कि इस दौरान इंडिया ने आपको पता है कि तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है, बल्कि थोड़ा कुछ दिन ज्यादा आप लगा लें, तो इंडिया ने ऐलान कर दिया था कि रावी को अब हम पानी नहीं देंगे। वो सारा का सारा रावी के पानी के साथ पूरा एक बनना था, जिसके अंदर ये कहा गया था इंटरनेशनल सिटी हम बनाएंगे, उससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी। बड़ी आप समझे कि उसके अंदर ढोल बाजे के साथ ये ऐलानात किए गए थे। आज भी हमें बैनर शैनर नजर आते हैं, बहुत सारा इस पर लिखा भी गया। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पानी है नहीं रावी के अंदर, और वो सारा का सारा जो उसका मैंडेट ही नहीं था रूडा का, वो भी हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वॉल्व हुआ। वो शहर के अंदर सरकारी जमीन को हाउसिंग सोसाइटियों में बेच रहा है। तो यानी पूरा एक इदारा जिसका मकसद था कि हाँ जी, तो ये सूरत हाल है। अगर आप एलडीए की तरफ आ जाएं तो एलडीए की जो मास्टर प्लानिंग है वो आपके सामने है, सिटी प्लानिंग आपके सामने है कि वो क्या सूरत हाल है वहां पर। आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ आपको सब्जा शहर के अंदर नजर आता है? कहीं भी नहीं आता। और जो सोसाइटीज हैं वो वहां पर तो बेशुमार सोसाइटीज के अंदर तो ग्राउंड्स तक नहीं होती। जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन हर जगह नजर आ रही होती है। हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे जो लीगल इलीगल जो हाउसिंग सोसाइटीज है, अब समझते हैं कि ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस शहर को जो है वो आलूदा करने में। नहीं, देखिए सारे एक फैक्टर नहीं है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब उसमें एक फ्यूल है। अब गाड़ियों की जो लाखों की तादाद में आपकी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है उसे पुअर क्वालिटी कह दें, आप यहाँ सब स्टैंडर्ड कह दें, जो आपके पेट्रोल पंप से आता है। अच्छा, मजे की बात है, उसमें उस शहरी का कसूर नहीं है जिसको आप चलान कर रहे हैं। मतलब आपकी गाड़ी धुआं छोड़िए, तो चूंकि आप आलूदगी पैदा कर रहे हैं तो फिर उस शहरी को चलान हो रहा है। वो ट्यूनिंग तो होनी चाहिए, फ्यूल ही नहीं उसको करनी चाहिए ट्यूनिंग। मैं उसको भी कहता हूँ कि उसको भी करनी, लेकिन अगर उसका फ्यूल ही सब स्टैंडर्ड है। यस, मतलब मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो नई गाड़ी लेके आया और उसकी गाड़ी धुआं मार रही थी, वो परेशान हो गया। उसने कहा यार मेरी गाड़ी के साथ क्या इशू है, मैं तो नहीं लेके आया हूँ। और 2-4 करोड़ की जब आप गाड़ी लेके आए और पता चले फ्यूल धुआं मार रही हो, भागा भागा दोबारा कंपनी के पास गया। उसने कहा भाई ये सब कुछ क्या है? उसने कहा भाई आपकी गाड़ी ठीक है, आपने जो फ्यूल डलवाया ना ये उसकी वजह से धुआं हो रहा है। तो अब आप ये देख लें कि आपकी जो ओगरा है उसके अंदर है ना आपका ये पूरा पेट्रोलिंग का सिस्टम सारा है, तो उस सिस्टम के अंदर आप देख लें शायद उनकी पूरे पंजाब के अंदर ना कोई एक आधी कोई उनकी लेबोरेटरी है जहां पर आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये फ्यूल का स्टैंडर्ड क्या है। यानी पूरे पंजाब के अंदर एक है। तो इतने पेट्रोल पंप्स हैं, इतने गैस स्टेशन हैं, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब इस सब के जो नताइज निकल रहे हैं, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इनहेल हम कर रहे हैं, इससे देखें अस्पतालों के अंदर मरीजों की तादाद कितनी बढ़ रही है। अब लाहौर के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए थी कि इसकी पॉपुलेशन इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, आपको दूसरे शहर बसाने चाहिए थे। मसलन आज भी एक मसला है कि फर्ज किया कि डीजी खान में कोई बंदा बीमार है तो उसको उठा के उसको वहां पे एक जुमला मशहूर है कि एनू लाहौर ले जाओ, ये इतनी ठीक हो सकता, अस्पताल जो है ना उसका इलाज नहीं कर सकता। तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्यों नहीं करती कि इतनी पॉपुलेशन जो है और फिर इतने लोग ट्रांसफर होते हैं यहाँ अस्पतालों की के हवाले से कि उनको इलाज मिल जाए, वो अपने शहरों में उनको इलाज क्यों नहीं मिलता? और वो पॉपुलेशन की जो ट्रांसफर हो रही है, जो आप समझे कि माइग्रेशन हो रही है बड़े शहरों की तरफ, उसको रोकने के लिए क्या आपने जो पहले से शहर मौजूद हैं उनको डेवलप किया? सारा कुछ आप लाहौर के अंदर डेवलपिंग तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट इस अंदाज से कर रहे हैं कि जमीन को बेचा जा रहा है और वो आप समझे कि ज़राई रकबे हैं उनको ख़त्म करके इतना एक हिरसो तमा का सिलसिला है
کہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑے مار رہے ہیں اور اپنی ہی اگلی نسل کے لیے یہ پورا جو شہر ہے اس کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ ایسے سب جو حکومت کی جانب سے وعدے نعرے دعوے ابھی بھی وہ تسلیاں تو یہ دی جاتی ہیں کہ صاف اور شفاف پنجاب، اور جو اقدامات وہ کر رہی ہے وہ تو سفیشینٹ نہیں ہے اس چیز کے لیے، تو مطلب آئندہ سالوں میں ہم لاہور کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک پازیٹیو بات جو مجھے اس وقت نظر آئی ہے، سیکٹری میری ملاقات ہوئی، جب میری ان سے بڑی ڈیٹیلز بات ہوئی، تو اس سے پہلے میں نے لوگوں سے جب باتیں کی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ریسرچ ان کے پاس تھی یا انہیں پتا تھا کہ اس کے ایشوز کیا ہیں۔ اچھا، تو ان کا میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا جہانگیر صاحب نے کہ جناب ہم نے خود سٹڈی کروائی یہاں کی یونیورسٹیوں کے ذریعے کہ جناب ہمیں پتہ چل سکے کہ اسموگ کی میجر کازز کون سے ہیں، تو کہتے کسی کے پاس کوئی سٹڈی نہیں تھی۔ اچھا یعنی آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمارا یہ تو مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ریسرچ ورک ہی نہیں ہے۔ مطلب یہاں ڈینگی آتا ہے تو ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ویکسین آئے گی، وہ ہمیں بتائیں گے کیا علاج ہے۔ یہاں کرونا آتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں چائنا والے ہمیں بتائیں گے، انگلینڈ والے ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ریسرچ ورک نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے یہاں جہاں پر اس لیول کی ریسرچ ہو کہ کل کو ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی بیولوجیکل جنگ کر دی جائے، ہمارے یہاں وائرس چھوڑ دیا جائے لوگوں کی اموات کے لیے، تو کیا ہم اس کو روکنے کے قابل؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ بھی وائرس کون سا ہے۔ دنیا کے اندر ان کے ادارے موجود ہیں جو ورک کرتے ہیں، فوری طور پر چیک کرتے ہیں کہ کون سا وائرس ہے اور یہ کیسے ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، وہ آیا، اس نے جنم کیسے لیا، وہ پھیل کیسے رہا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ریسرچ ورک نہیں ہے۔ ہمارے تو یہ دیکھیں نا یہاں پر سارا کا سارا زور ہے کہ اچھا گھر جو آپ کا وہ بیوروکریٹ دیکھ لیں، ایک عام آدمی دیکھ لے، اس کا خواب ہوتا ہے کہ یار کسی اچھی سوسائٹی میں وہ گھر لے لے، یعنی اس سے اوپر آپ سوچ ہی نہیں رہے۔ اچھا درخت لگانا ہماری پرائورٹی میں نہیں ہے، ہم درخت کو میں سمجھتے ہیں کہ ایک فضول سی چیز ہے، درخت ہو تو اسے کاٹ دیتے ہیں اور اب اپنا وہ سمجھیں کہ وہاں گھر بنا لیتے ہیں یا کا اپنا فٹ پاتھ بنا لیتے ہیں، درخت ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے ضروری ہیں۔ اچھا گرینری ہم نے بے درے قتل عام کیا یہاں پر بڑی بڑی سڑکیں بنانے کے چکر میں۔ آپ ضرور کریں، شہر کو دیکھیں آپ کی پاپولیشن کیا ہے، اس پاپولیشن کے مطابق اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو اپنے اپنے شہروں تک کیسے محدود کیا جائے، کیسی پالیسیز بنائی جائیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ مختلف ہسپتالوں سے وہ بندے ٹرانسفر ہوتے تھے لاہور پہنچ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پر ایک بہت بڑا رش ہے، رش کریٹ ہو اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ آپ نئے ہاسپٹلس بنانے کی بجائے انہی کو لگے ہوئے ایکسپینشن کرنے کہ آپ چلے نئے بنا لیں، شہر کے مختلف کونوں پہ بنا لیں تاکہ لوگ وہاں سے ہی آ کے تو اپنا علاج کرا کے چلیں جائیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جو آج سے 20 25 30 سال پہلے ہاسپٹلس بنے تھے وہی چل رہے ہیں، 100 سال پہلے بنے تھے یا 50 سال بنے انہی کی ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک لیک کرتی ہے پوری کی پوری، آپ سمجھیں کہ ایک پلاننگ نہیں ہے کوئی، اور ہیپ ہیزرڈ چیزیں ہو رہی ہیں اور جس کا پریشر آتا ہے ہم اس کی طرف بھاگ کے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو میری بات ہوئی تو انہوں نے ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا پنجاب گورنمنٹ کو، میرا خیال ہے کئی سالوں کے بعد کہ اصل میں ایشوز کیا ہیں، کون سے پارٹیکلز ایسے ہیں اور وہ ان کی وجہ کیا ہے، ان کا کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں اور کس طرح جا کے فضا میں ملتے ہیں، کون سی چیزیں اس کو کیسے روکا جانا ہے۔ لیکن اس کے لیے پالیسی جو ہے نا یہ یکدم نہیں ہوگی۔ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ اس کو 4-5 سال لگ سکتے ہیں، تو اب آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے 4-5 سالوں میں ہم لاہور کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اسی طرح فضائی آلودگی اگر تو اس طرح چلتا آپ چلتے رہیں گے، بتا رہے ہیں آپ کے چونکہ ریسرچ ورک بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور اوپر سے صحت کی سہولتوں کا بھی فقدان ہے، تو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ابھی آپ کو ایڈوائس آئی ہے بچوں کو بھی کہ آپ ماسک پہنیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 1.5-2 ماہ آپ ماسک پہنیں گے تو آپ کو پتہ ہے ماسک پہننے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے باڈی کی آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، ماسک کی وجہ سے آپ کو آکسیجن بھی پوری نہیں ملتی، آپ کو ایک طرف تو آپ انہیل کرنے سے ویسے تو بچ جاتے ہیں لیکن آپ کو آکسیجن بھی نہیں پوری ملتی۔ تو آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ صورتحال ہو چکی ہے، ماسک کے بغیر 2-3 مہینے گزارے، اور چائنا کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کوئی سال قبل اور ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کو وار فوٹنگ پہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو فیول ہے وہ کون سا آپ گاڑیوں میں کروا رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہاں پر سارا سسٹم آپ کو الیکٹرک کرنا پڑے گا، جیسے آپ کی گاڑیاں موٹر سائیکلیں، آپ کو پورا ایک بہت بڑی پالیسی لانی پڑے گی کہ آپ کی جو فیول جو دھواں دینے والی گاڑیاں یہ چینج ہو جائیں، اس کے اندر آپ کی جو ہے الیکٹرک بائکس میں یا الیکٹرک گاڑیوں میں۔ ترقی یافتہ ممالک کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں چائنا میں کہ چونکہ ایک وبا کا سامنا تھا وہ ابھی تک وہاں سے نہیں دیکھیں اس میں ہم تو ایک ترقی پذیر دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی سی ایم بننے کے بعد، انہوں نے کالجز کے اندر آپ کو پتا ہے الیکٹرک بائکس دی اسٹوڈنٹس کو، تو میں نے دیکھا وہ لاہور کی سڑکوں پر کامیابی سے چل رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اس میں اور امپروومنٹ آ سکتی ہے، اور یہاں 300 بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ٹرانسپورٹ کے اندر، لیکن میرا خیال ہے وہ ناکافی ہیں۔
بہت زیادہ ناکافی ہیں. اگر آپ نے الیکٹرک بسیں چلانی ہیں چلے 300 اچھی بات ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کم ہوگی تو اتنا زیادہ دھواں کم ہوگا. اس میں اگر الیکٹرک بسیں 300 آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پرائیویٹ جو آنرشپ کے اندر گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, وہ بھی آپ تیزی سے آپ کو بدلنا پڑے گا لاہور کو اگر آپ نے بچانا ہے. ورنہ یہ شہر ابھی سکھ سٹی ہے اور یہاں کی پاپولیشن سکھ پاپولیشن ہے, دنیا میں پہلا نمبر آ رہا ہے. جی, آنے والے وقت میں شاید یہاں زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے. آگے بڑھیں گے عزیز صاحب. آج جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے, بہت سی باتیں کی گئیں جس میں جو ہے وہ ججز کے تحفظات کے حوالے سے بھی بات کی گئی. کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اچھا ہے, اب کام جو ہے آگے کی طرف بڑھا ہے. اب یہ نہیں کہ کہیں کوئی سٹینڈ سٹل ہے یا کوئی ایک بالکل ہی ایک لل آ جاتا ہے کسی چیز کے اندر, وہ نہیں ہے, تھوڑا آگے بڑھا ہے اور چلنا چاہیے. اس کے اندر جو خاص بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کے اندر شرکت کی, اور پھر پی ٹی آئی نے بھی اپنی پالیسی تھوڑی سی بدلی ہے. ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ آئیں گے, جس لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے دو لوگ مانگ لیے ہیں, گورنمنٹ سے بھی مانگے ہیں, ان سے بھی مانگے ہیں, تو 2 لوگ تو ایٹ لیسٹ ان کے ہوں گے, تو دونوں ہاؤسز سے ہیں. تو ایک یعنی 12-13 رکنی کمیٹی کے اندر اگر آپ کے 2 بندے بھی آ جاتے ہیں تو بڑے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اسی جوڈیشل کمیشن نے آگے جا کر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا ان کی جو کون سے جج لگیں گے, پھر ان کے کام کے اوپر نظر رکھنی ہے. تو ایک بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ نئی ترمیم کے ساتھ 26ویں ترمیم کے تحت ان کو ملی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو ان کا اپنا رول ہو جائے گا. دوسرا, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تھوڑی سی پازیٹیو بات ہے کہ اس نے کمیٹیوں میں آنے کا اعلان کیا. پہلے وہ اس میں آ نہیں رہے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں, آفریدی صاحب جو ہیں, ان کی جو کمانڈ ہے اس کے اوپر انڈائریکٹلی کہہ لیں یا ڈائریکٹلی کہہ لیں, فی الحال تو انہوں نے ایک ٹرسٹ کا لیول شو کیا ہے. صحیح. اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت ان کے خلاف بڑی لے دے کر رہے تھے, اور پھر ان کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ نہیں آپ جو ہے نا, شوکت یوسفزئی جیسے لوگوں نے کہا. جی بالکل, شوکت یوسفزئی جیسے لوگوں نے کہا کہ جناب ایسا نہ کریں آپ. تو میرا خیال ہے کہ اندر تھوڑی سینٹی پریویل کر رہی ہے, اور اس طرف سوچا جا رہا ہے کہ اب آگے چیزوں کو لے کے جایا جائے. تو اس کے اندر اگر یہ جوڈیشل کمیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھے کہ ایک سسٹم چلے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی پی ٹی آئی نے اپنی کو جو ہے وہ رگ چینج کی ہے. نہیں, ابھی تو فی الحال دیکھیں انہیں پازیٹیولی آنا پڑا ہے. گورنمنٹ بھی یہی آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ آپ آئیں, یہ بنی ہیں پارلیمانی کمیٹیاں, جوڈیشل جو کمیشن جو بنے ہیں اس کے اندر آپ آئیں. تو اب جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی نے تو وہ جو فیصلہ کرنا تھا چیف جسٹس کے حوالے سے وہ تو کر دیا. اب جوڈیشل کمیشن نے آگے سب کچھ چلانا ہے. تو جوڈیشل کمیشن کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلیم تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے, وہ اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمانی کمیٹی کی حد تک اس کا جو کام تھا وہ تو کر چکی پارلیمانی کمیٹی. تو اب آگے جوڈیشل کمیشن ہے, تو اس کے اندر وہ اگر وہ آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ فی الحال انہوں نے جو ماضی کا جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا, طرز عمل جو ان کا تھا کہ ہر چیز کے اوپر مخالفت, وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا تبدیل کیا انہوں نے, اور تبدیل کرنے کی طرف آ گئے ہیں, اور خود اندر سے بھی وہ شاید اپنی کوئی تھوڑی سی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں. ابھی تک تو ایسے سب وہ پی ٹی آئی جو اپنی پارٹی کی ہی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ اندرونی اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے. ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو اہم بات ہے مصباح, وہ یہ ہے کہ جو ایک بڑا کیس تھا جس کے تحت جو اس کا فیصلہ آنا ہے, اب اس میں جسٹس یحییٰ صاحب کیا کرتے ہیں, یا وہ کوئی اگر بناتے ہیں جو بھی بینچ بنتا, خیر وہ تو نہیں بنائیں گے, اب تو جوڈیشل کمیشن بینچ بنائے گا جو بھی بنانا ہے. تو اس کے اندر وہ جو فیصلہ تھا جو آیا تھا پہلے, آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا, اس پہ عمل درآمد تو ابھی تک نہیں ہوا. اصل میں وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے, مخصوص نشستوں والا. تو یہ بون آف کنٹینشن بنی تھی پچھلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور گورنمنٹ کے درمیان میں, اس کا جو فیصلہ ہے, اور اب وہ ابھی بھی وہ چیزیں وہیں پہ کھڑی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, تو ان کی زیر سرپرستی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کیا پی ٹی آئی آنے والے فیصلوں کو تسلیم کرے گی یا وہ فیصلے کیا آئیں گے, یہ چیزیں ابھی دیکھنے والی ہیں. سر, آئینی عدالتوں, آئینی بینچ کی جو سربراہی ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے, اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی فیصلہ آپ کو پتا ہے کہ ہونا ہے, اور ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جو دوسرے سمجھتے ہیں کہ جو تیسرے نمبر پہ جج ہوں گے ان کا انتخاب ہو سکتا ہے, جسٹس منصور علی شاہ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں چیزیں؟
نہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس میں ان کا اس کو کون ہیڈ کرے گا، ان کا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے نا اس طرح انڈیویجولی رول تو نہیں چونکہ ہے. سینئر ترین جج تھے اور تیسرے نمبر پہ آنے والی شخصیت ہیں یہ افریدی صاحب، ان کے انڈر ماتحت ہی آ جائیں گے اب تو آگے ہیں نا. ہاں جی وہ اب آج انہوں نے تو فل وہ کورٹ کیا ریفرنس میں رہنا پسند کریں گے اسی جو ہے وہ دیکھیں اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے، لیکن بظاہر انہوں نے آج شرکت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ان کے ماتحت کام کریں گے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو لاسٹ ان کا جو جانا تھا فیئر ویل وغیرہ کی جو بھی اس حوالے سے تقریبات تھی اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، پھر لیٹر بھی لکھے، اور ابھی نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو ان کے انڈر کام کرنے کا مطلب یہ ہے، یا ان کے انڈر جو ایک اجلاس ہوا ہے اس کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ایک تو پی ٹی آئی نے اپنی جو طرز عمل ہے روش بدلی ہے، دوسری ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اب ان کے پاس میں نے کہا نا دو ہی آپشن تھے، یا تو انڈر کام کریں یا چلے جائیں. تو انڈر کام کرنے والا انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آپشن قبول کر لیا. صحیح ہو گیا. مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے اس لیے معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. یہ خبریں کون دیتا رہتا ہے ان کو، ایسی چیزیں کون بتاتا رہتا ہے معیشت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر میں بات کروں نا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تو اس وقت کاروبار کا اختتام جو آج ہوا ہے 100 انڈیکس کے اوپر 351 پوائنٹس کے اضافے سے 9345 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا آج اسٹاک ایکسچینج. اس کا مطلب یہ ہائیسٹ لیول ہے، یہ کوئی ریکارڈ لیول ہے، تاریخ کی ایک نئی، یعنی اس سے پہلے نہیں ہوا، تو یہ بلندیوں کو چھو رہا ہے. تو اب ایسے تو نہیں ہو رہا نا، اگر گورنمنٹ ہے اور اگر اکنامکلی اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، خزانے خالی ہیں، تو پھر اسٹاک ایکسچینج اس طرح نہیں جاتا. اگر اسٹاک یہ وعدے نعرے دعوے یہ ساری باتیں یہ حکومت کی جانب سے کی جاتی نہیں ہیں کہ ابھی تک بھی وہ یہ چند روز پہلے کی بات ہے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ خزانے خالی تھے. نہیں خالی تھے نا، اب بھر گئے ہیں نا. انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں ٹائم ملے گا تو نواز ہم شریف کی کریں. حکومت کو تو 1 سال مکمل ہونے والا ہے. ہاں تو کر لی ہے نا انہوں نے. اب دیکھیں نا آپ، ایک تو ابھی انہوں نے وہ جو چائنیز کوریڈور والی جو ہے ایک پوری ایک یہاں پر ایک محفل سجائی تھی، جو بڑے بڑے سربراہ یہاں پر آئے، اور اس کے علاوہ دیکھیں سعودی عرب آیا انہوں نے بھی ایک کمٹ کی. ایون چائنیز اس وقت آپ کو پتہ آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر بھی یہ باتیں چائنیز جو ہیں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ وہ مزید قرضے دینے کے لیے، خاص طور پر جو آپ کی جو مین چائنیز کوریڈور کی جو بھی سڑک ہے یا جو راستہ ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے وہ مزید جو ہے کچھ بلین دینے کو تیار ہیں. آگے مزید کام چل سکتا ہے. دنیا آئی ایم ایف سے آپ کو لون مل چکا ہے، اس لون کے تحت آپ دیکھیں ایک آپ کی اکانومی کا جو پہیہ وہ چلا تو ہے، اب یہ تو نہیں کہ نہیں چلا. اگر آپ کی اسٹاک ایکسچینج کا یہ پوائنٹ جو ہے اس وقت وہ ریکارڈ بلندیوں کو چھو رہی ہے تو کہیں تو کچھ ہوا ہے نا. اپنے آپ تو نہیں سب کچھ ہو رہا، تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کوئی امپرومنٹ نظر آئی ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں پر جو ایشو آ رہا ہے نا وہ صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑا ایشو آ رہا ہے وہ آپ کے فیول کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز ہیں. اگر یہ کنٹرول ہو جائیں تو اوورآل آپ کی کچھ چیزوں میں کمی بھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر آج آپ پھل لینے جائیں تو آپ کو 100-150 روپے میں کلو میں اچھے سے اچھا پھل مل جاتا ہے. تو اسی طرح سبزیاں جو ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہیں، یعنی نیچے کی طرف چیزیں آئی ہیں. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کی عام طرف آدمی کی پہنچ سے دور ہے. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں نے کہا نا بجلی اور پیٹرول ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں اگر عوام کو ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، اس منتھ کے جو بجلی کے بلز ہیں آپ دیکھیں وہ ریلیف اس میں کچھ بھی میں نے تو یہ شروع میں کہا کہ اصل معیشت ترقی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ معیشت ترقی کس طرح کری ہوتی ہے جب عوام کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اکانومی یہ ہے کہ آپ کے ریزرو بڑھ جائیں، فورن ریزرو بڑھ جائے، کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے فورن ریزرو جو ہیں بڑھنے چاہیے. اگر فورن ریزرو بڑھ رہے ہوں تو پھر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. نہیں میں نے وہی کہا نا، ابھی 6 ماہ میں آپ وہ چیزیں نہ کریں کہ ایک بلڈنگ جو ہے اس کا 3-4 سال کا، یعنی آپ جب ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم کون سا ملا تھا، 3.5 سال 3.25 سال. تو ان کے لیے 3.5 سال یا 3.25 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے چند ماہ کے اندر یا سال کے اندر آپ بات کریں. پہلی دفعہ ہے نا، نہیں پتا وہ تو یہ دعویٰ وعدہ کر رہے ہوتے تھے پہلے یا دوسری دفعہ نہیں ہے، آپ نے گورنمنٹ کی پرفارمنس سب آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ چونکہ ہم تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، ہمیں تو وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خزانے خالی ہیں یا یہ سارے آنا نہیں چاہیے تھا. اس سے پہلے کے دعوے آپ دیکھیں نا کیا کیا تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ان کے پاس پہلے سے تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ غلط ہے. ایک صوبے کی گورنمنٹ وہ چلا رہے تھے، انہیں سارا پتا تھا. میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فورن ڈگنیٹیز کا یہاں آنا، بہت سارے ممالک کا پاکستان کی معیشت میں انٹرسٹ دیکھنا، پھر یہ ہے کہ سعودیز کا آ کے یہاں نئی کمٹمنٹ کرنا، چائنیز کا یہاں آ جانا، رشین کا یہاں آ کر جو آپ کو پازیٹیو سائنز جو ہیں بہت سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کی
معیشت کا پہیہ انہی چیزوں سے چلتا ہے نا. تو وہ آپ کا یعنی اسٹاک ایکسچینج میں اگر پوائنٹس بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیز بزنس کر رہی ہیں تو پوائنٹس اوپر جا رہے ہیں نا. تو اب اس میں دیکھیں, اب اس میں آگے چیزیں آ جاتی ہیں, یہ اس کی ذیلی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پبلک کو اگر مل رہا ہے ریلیف تو کب ملے گا, یہ یعنی اکانومی بڑھے گی, آپ قرضوں کو اتارنے کی پوزیشن میں آئیں گے تو تبھی ہے نا ساری چیزیں. تو ابتدا میں آپ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے ان کا کلیم ہوگا مریم نواز صاحبہ کا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اکنامک ڈگر پر آ گئے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اب کی سپیڈ دیکھنی ہے کہ کتنی سلو ہے یا کتنی تیز ہے. اگر آپ تیز چلیں گے تو جلدی ریکوری ہوگی اور پاکستانی عوام کو تو ریلیف ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں, اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر اس ترقی کا تو کوئی فائدہ نہیں شاید طبقے کو ملے گی. اگر آپ عام طبقے کو ہم اگر یہ سمجھائیں یا یہ بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہوئی اور اس میں یہ چیزیں ہوئیں, یہ عام آدمی کی پہنچ سے یا عام آدمی کے سمجھنے کی باتیں تو نہیں ہیں. انہیں تو اس چیز کا بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آلو پیاز ٹماٹر ہے اور ان کی یہ قیمتیں ہیں, یہ کم ہو گئی ہیں چونکہ یہ بجلی کے بلز ہیں اور اس میں کمی آ گئی ہے. وہ تو سب سے بڑا ریلیف تو عوام کو یہ والا چاہیے, وہ گیس کے بلز ہوں, بجلی کے بلز ہوں, اشیاء خورش کی قیمتیں ہوں, وہ اس سارے پروسیس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. نہیں اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. اگر روٹی کی قیمت آپ کی 14-15 روپے پہ گئی ہے اور پی ٹی آئی 16 روپے پہ, چلے 16 روپے پہ چلے گی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو یہ 20 روپے سے بھی کراس کر گئی. ایک عام آدمی کا جو تعلق ہے براہ راست وہ روٹی سے ہے, آٹے کے سستے ہونے سے ہے. اب اس چیزوں میں اگر پنجاب کے حد تک میں بات کروں تو ریلیف تو آیا ہے. اور میں نے پھر آپ سے کہا کہ سبزیوں کے ریٹ بھی آپ کو ظاہری بات ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کچھ بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن آپ کی سبزیوں کے ریٹس اب اس طرح نہیں ہے, اس میں کمپیریٹیولی فرق پڑا ہے. آپ پھل لینے جائیں تو آپ کو جو 1 kg پر kg کی بات کروں تو آپ کو بہت اچھا پھل جو ہے آپ کو 150 سے 200 میں مل جاتا ہے. زیادہ بھی ہوگا, کچھ چیزیں اس میں مہنگی بھی ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو مین چیز ہے بجلی یا آپ کے فیول پرائسز ہیں وہ زیادہ ہیں, ماننا پڑے گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کم ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. اسی طرح ٹھیک ہوگا نا جب ملک کی اکانومی بہتر ہوگی, جب آپ کی کمپنیاں یعنی آپ کے یہاں پر کمپنیاں فیکٹریاں چلیں گی, اس کا پہیہ چلے گا تو سب کچھ ہوگا نا. تو اس کے لیے آپ کو پہلے فورن انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو فورن انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو کام کریں گے, آپ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں کنونس کریں گے کہ آپ یہاں پر آئیں. تو یہ جو حال ہی میں جو اسلام آباد میں میلہ سجا ہے وہ کس مقصد کے لیے تھا. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے فورن جو ریزروز ہیں وہ فورن ریزروز کے اندر تو چاہے سعودیز نے پیسے ڈالے یا اس کو متحدہ عرب امارات نے ڈالے یا چائنیز نے کیے, ری شیڈولنگ قرضوں کی تو بہرحال ہم ایک تو آپ نے گریجولی چلنا ہے نا. تو گریجولی یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا تھا ڈیفالٹ کر رہے ہیں, اعلان کیے جا رہے تھے, ڈیفالٹ سے نکلے, اور اس کو گریجولی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ناٹ بیڈ. اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ بجلی کے ریٹ نیچے آنے چاہیے. صحیح ہو گیا. ایسا صاحب, نواز شریف صاحب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس منتخب ہوئے تو وطن واپس آئے, اور یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے, بندیال صاحب گھر جائیں گے تو پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. اور وہ ہوا بھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنے اور وہ ملک بھی آ گئے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ سارے معاملات ہوئے. ابھی جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس منتخب ہوئے ہیں, اور نواز شریف کا یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ لندن روانہ ہونا, واپسی کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ آئیں گے, یا پھر وہ بھی ابھی پانی کا بہاؤ دیکھ رہے ہیں کس طرف جائے گا, اور پھر جو ہے وہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, چونکہ حکومت بھی اپنی اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے کیسز فیس کیے, اس کے بعد وہ ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, وہ جہاں مرضی جائے پاکستان میں, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. وہ اس ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہیں, وہ اس ملک کے اس وقت سی ایم نہیں ہے, ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور ان پر کوئی بار نہیں ہے, پاکستان کے آزاد شہری ہیں, آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں. یہ کیسے سکتے ہیں آپ نے پاکستان میں رہنا ہے. کوئی بندہ جانا چاہتا ہے, افورڈ کرتا ہے, وہ چلا جائے, اس میں کون سا ایسا ایشو ہے. وہ بہاؤ دیکھ رہے ہیں پانی کا کہ جو کہ کچھ ایسے معاملات تو نہ ہو جائیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو بہاؤ جو ہے اس دیوار کے ساتھ جو لگا ہوا اس کا نام جو ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی. ابھی تو وہ اپنے دیکھیں نا, مطلب بانی پی ٹی آئی وہی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے تھے جب اقتدار میں تھے کہ جناب میں آپ کا اے سی بھی اتروا دوں گا جیل کے اندر, اور یہ بھی کر دوں گا, وہ بھی کر دوں گا. اچھا وہ مزے سے باہر جا رہے ہیں, یہ جیل میں بند ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی میاں نس گیا. صحیح. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی بھی کوئی باز گشت سنائی دے رہی ہے. ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا رولا ختم نہیں ہوا, اس کے تحفظات بلکہ ختم نہیں ہوئے. تو جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی اور بلاول صاحب نے ہی اس چیز کی باہر آ کے تصدیق کی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا. اب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا, میرا خیال ہے وہ لے آئیں گے 27ویں اور 27ویں جو ہے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم جو لے آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی لے بھی آئیں, کچھ ایجنڈے میں ان کا رہ گیا ہو 26ویں کے وقت, تو وہ 27ویں میں پورا کر لیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہوگی.
या कोई पार्टी उन्हें रोकेगी। अब मुझे बताएं ना, इसी तरह का प्रोसेस होगा जो अभी दोहराया गया सारा। जारी बात है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो सच्ची दिखा के खब्बी पीटीआई को किया है, तो हालात अभी भी ऐसे ही है। मौलाना साहब मौलाना ने बड़ी एक तनबीह कल भी की है, वो वही जो पहले उनकी थी, लेकिन पहले से ज़्यादा बल्कि अग्रेसिव दिखाई दिए। तो वो जितने अग्रेसिव होते हैं उतनी बात के ऊपर पूरा तो नहीं उतरते। तो समझते हैं हुकूमत बिल्कुल कर लेंगे, उनको क्या इशू है इसका। 27वीं आईनी तरमीम लाने में हुकूमत को कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर जो है वो बाकी जो जमात है, सबसे बड़ी तो पीटीआई को ही प्रॉब्लम्स हैं और उनको भी कोई मसला उनको नहीं। पहले भी प्रॉब्लम थी, कुछ हुआ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, उनको तो हो गया ना, उन्होंने जो करना था कर लिया। इल्जामात जरूर अब ये पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो आप जुडिशल कमीशन में खुद ही शामिल हो रहे हैं, ये जो जुडिशल कमीशन बना है वो किस आईनी तरमीम के तहत बना है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुआ है ना। उसके अंदर पीटीआई वाले चले नहीं गए, बैठ नहीं गए, ऐलान कर दिया ना कि हम बैठ रहे हैं, तो प्रोसेस में बैठ जाएंगे। बुशरा बीबी की सदारत में या उनके कल भी बल्कि ये बात हुई कि बानी पीटीआई साहब की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि मैं मरूसी सियासत के हवाले से बात हुई कि वो नहीं आना चाहते कि फैमिली में से जो है वो कोई चीज़ को लीड करे, लेकिन बुशरा बीबी साहबा के गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, आप समझते हैं कि ये जो बानी पीटीआई कह रहे होते हैं चीज़ें उसके बरक्स हैं। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर बुशरा बीबी चाहें भी तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकती। हाँ, उनका स्टाइल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल में ये पार्टी मौजूद है, बानी पीटीआई को वो उसको फेस कर रहे हैं, उसके अंदर सियासत कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कंबल को मैं छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, तो वो कंबल का जो सियासी कंबल है ना, वो बुशरा बीबी के साथ चिमटा हुआ है, वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। वो वहाँ पे भी बैठेंगी ना तो वहाँ उनकी कुछ ना कुछ सियासी लीडरों से मुलाकातें होती रहेंगी और जो वो जो स्ट्रेटजी है वो बनती रहेगी। अभी देखें ना, वो है तो गंडापुर साहब की सरपरस्ती के अंदर, और अब पार्टी के अंदर से एक बड़ी तवाना आवाज़ उठी है उनके खिलाफ, जो कहते हैं कि जनाब इनको पोजीशन नहीं करनी चाहिए। वो शेर अफजल मुरव्वत साहब है, वो इनका एक पॉइंट भी ठीक है कि ये सीएम हैं और जब ये करते हैं तो इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे मुखालफत का सामना करना पड़ता है, और हो सकता है कि किसी वक्त में जाके गवर्नर राज भी लग जाए। तो उसकी वजह यह है कि ये चूँकि सीएम है तो ये समझ लें ना कि आपको एक इत्मीनान नहीं है उनको इनकी इस क़यादत के ऊपर। तो अब बुशरा बीबी वहाँ पहुँच गई हैं। अब शेर अफजल मुरव्वत साहब भी चाह रहे हैं कि जो आगे पीटीआई जो है अगर अपनी मूवमेंट चलाए वो किसी और अंदाज में चलाए और उसकी लीडरशिप कोई और हो, तो कहीं ना कहीं से कोई नई लीडरशिप कहाँ से आएगी? शेर अफजल मुरव्वत साहब की है या पार्टी के अंदर से हम ये देखते हैं कि हर तीसरा बंदा उठ के जो है वो हमाद अजहर जैसे लोग हों या बाकी, वो हर दूसरा बंदा ये कह रहा होता है कि उनको एक शक की निगाह से देख रहा होता है। अलीमीन गंडा, ये सिर्फ शेर अफजल मुरव्वत की आवाज़ है या शेर अफजल मुरव्वत साहब ने उन सब के जो है वो बयान के मेरा ख्याल है और भी लोगों की है वहाँ पर, और लोगों की भी है, वो सिर्फ आवाज़ बने हैं। शेर अफजल मुरव्वत साहब ने उन सब के बयान की अक्कासी की। बहनों की रिहाई बानी पीटीआई की और उसके बाद जो वो बीवी की रिहाई, इतलात तो ये भी थी कि ये किसी डील या ढील का नतीजा या फिर वो मेरिट का था, केस बस ठीक है ख़त्म हो गया। देखें ढील तो है, डील या फिर डील, अब इसे डील कह लें या ढील कह लें, ये ऐसे नहीं सब कुछ हो रहा। मैंने फिर आपसे कहा कि जो कुछ हुआ है, जो एक्ट किया है, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात नज़र आते हैं कि जो है ना जी गंडापुर साहब, ये गवर्नमेंट के ही आदमी हैं। सही नहीं तो फिर वो डील का नतीजा हुआ या ढील का नतीजा? तो इसीलिए मिली है ना, इसीलिए उनको वहां पहुंचाया गया है। तो अगर बहनों की डील है और जो है वो बीवी को ये सारे रिलीफ मिल सकता है, अब ये बताएं कि फिर बानिया पीटीआई को आप कहाँ पे देख रहे हैं? उनके लिए तो जो टाइम है या उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। मतलब अब तो मिलने की इजाजत भी बड़ी महदूद कर, मैं उन्हें अभी तो अंदर देख रहा हूँ, तो मैं उन्हें मुस्तकबिल करीब में भी अंदर ही देख रहा हूँ बानिया पीटीआई को जी। पार्टी जो है वो पहले से इंतशार का भी शिकार है, तितर वितर भी है, दोबारा पार्टी का रिवाइवल देखते हैं। पार्टी देखें, पार्टियां खत्म नहीं होती, ठीक है। कभी पीपल्स पार्टी जो थी पूरी पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी और हर सूबे में और इवन पंजाब के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती थी, लेकिन वक्त के साथ पार्टी तो नहीं ख़त्म हुई, माशाल्लाह लगा वो स्कीज़ हो गई, कम हो गई, लेकिन आज भी सिंध में मौजूद है। पार्टियां ख़त्म नहीं होती, उनका हुजम कम हो जाता है। तो पीटीआई का जो हुजम था, अगर उनकी अपोजिशन की बात करूं तो वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की छतरी की वजह से उनका हुजम बढ़ा हुआ था। चलें थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी होगा, लेकिन बहरहाल उनका एक हुजम तो है। तो जब मुश्किलात आती हैं तो पार्टी का हुजम भी कम होता है। तो अभी तो पार्टी का हुजम जो है ना वो श्रिंक होने की तरफ जा रहा है।
मजीद मुझे अभी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। पार्टी का हुजूम कम करने में जिनको पार्टी की बागडोर संभाली गई, उन्हीं लोगों का एक बड़ा किरदार था कि वो उस तरह जो है वो बानी पीठे की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके, या हर टाइम जो है वो पार्टी को अंदरूनी इख्तलाफात का ही सामना रहा और वो उस नतीजे पे पहुंच ही नहीं सके। देखिए, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। जब घर के अंदर ही इख्तलाफात हों तो आप बाहर की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? अभी सूरत हाल है कि आज की खबर ये है कि कुछ लीडर्स के दरमियान खुद बानी पीटीआई ने सुलह करवाई है और एक को कहा गया कि जी सख्त मैसेज भेजा है। तो वो अपनी इंटरनल लड़ाई से नहीं निकल पा रहे। जब उस इंटरनल लड़ाई से निकलेंगे तो फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे ना। सही हो गया। ऐसे साहब, चीन ने जो है वो पाकिस्तान के लिए कर्जों के दरवाजे खोल दिए हैं, राह हमवार हो गई है। अभी चूँकि हम इससे पहले भी मईशत की बात कर रहे थे कि मुल्क की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। कर्ज़े मिलने के बाद मुल्क की मईशत का इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना ठीक शगुन है? देखिए, कर्जे मिलना ना ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है उसमें कर्जों की भी ज़रूरत है। आपने कर्जे ले लिए, लेकिन फिर वही बात है कि क्या आप इसे इकोनॉमी की दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल करते हैं या अल्ले तल्लों और याशियों में जो ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों के जो रहती है हमारा यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, अगर उसमें आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आने वाला दिन जो है ना, या आने वाला जो वक्त है वो बड़ा खौफनाक है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, फिर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से शायद बहुत मुश्किल होगा निकालना। अब पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, द पीपल हु आर द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि इन कर्ज़ों को सही इस्तेमाल इकॉनमी की बेहतरी के लिए, और ये है कि आप फ़ौरन इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क के अंदर हालात को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। यहाँ एक जो रेड टेपिज्म है, सरकारी इदारों की जो गुंडागर्दी है, जो मईशत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, और आपके जो बिजनेसमैन है उसको जिस तरह तंग किया जाता है, जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं ला सकते। अब चाइना जो है, मैंने फिर आपसे कहा कि चाइनीज़ कॉरिडोर पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन वो चल क्यों नहीं पाया अभी तक? क्यों नहीं आगे तरफ में भी हमने देखा कोई अच्छा, अब उसकी बेहतरी के लिए पहला फेज़ हो चुका है, सेकंड फेज़ के अंदर आपको पैसे भी चाहिए। अब उसको जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अब उसको मज़ीद इंप्रूव करना है ना, तो चाइनीज़ मज़ीद कर्जे देने के लिए चाइना जो आपके लिए तैयार है, उसके लिए प्रेसिडेंट साहब भी जाएंगे वहाँ पर और बहुत सारी बातें होंगी। तो उसमें एक ये नई बात आ गई कि जो इंडिकेशन है, जो आपने भी बात की, वो इंडिकेशन ये है कि चाइना आपको मज़ीद कर्जे देगा, क्योंकि अब ये जो आपकी एससीओ मीटिंग जो हुई है उसके बाद तो मेरा ख्याल है फैसला हो गया, बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट नज़र आ गया कि सारे इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये तो चाइना के भी फेवर में है कि अगर थोड़े से पैसे देने से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बेहतर हो जाता है और चाइनीज़ माल बड़ी आसानी से दुनिया में चला जाता है और दुनिया का माल और रॉ मटीरियल चाइना आ जाता है या बाकी ममालिक को फ़ायदा पहुँचता है, तो ये तो मेरा ख्याल है विन विन वाली गेम है, तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में देखें, अब बहुत सारे ममालिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सऊदीज़ करना चाहते हैं, चाइनीज़ करना चाहते हैं। अब तो ये है कि आपके इंटरनल सिस्टम उसको किस तरह लेकर चलता है, क्या उनको फिर भगा दिया जाता है, तंग किया जाता है, या फिर उस सारे सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर एब्जॉर्ब करके इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, और कैसे किया जाता है, ये सवालात हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके जवाब भी मुझे तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कर्जे माजी के दौर में भी लिए गए और अभी भी चूँकि हम कर्ज़ों की जानिब भी बढ़ रहे हैं, कर्ज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं होता, अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये कोई अभी की हुकूमत नहीं है, मतलब माजी की गवर्नमेंट का भी अगर हम मुवाजना करें तो कर्जे लिए जाते हैं, फिर वो सूद समेत अदा किए जाते हैं, लेकिन असल बेनिफिशियरी जिसे होना चाहिए वो तो आपकी आवाम है ना, जिसके जो सूद समेत कर्जे अदा कर रही होती है। देखिए, जो कौमें अगर इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करती हैं, जैसे आपने कहा माजी में, और उसको देखिए एक लिमिट आती है ना, आप उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, अब आप इस तर्ज अमल के साथ ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना, पाकिस्तान चला सकते हैं। और जो कौमें ऐसा करती हैं वो अपनी आज़ादी खो देती हैं। सही, ऑलरेडी आप देखें पाकिस्तान के जो सरकारी जो बड़े बड़े एसेट्स हैं वो मॉर्गेज हुए हुए हैं, कोई IMF के पास, कोई वर्ल्ड बैंक के पास, आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब आपके पास एक ऑप्शन रह गया कि जो कर्जे आप अब इस वक्त ले रहे हैं, आप उससे अपनी इकोनॉमी के पहिए को चलाएं, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ रोज़गार लाएं, यहाँ चाइनीज़ कॉरिडोर को चलाएं, और वो जो उससे पैसा फिर जारी बात आएगा तो फिर आप कर्जे भी उतार सकेंगे और मुल्क की इकोनॉमी को भी चला सकेंगे। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो समझें कि उनके जो मसाइल हैं, उनकी हार्डशिप्स हैं, उसको मिटिगेट कर सकेंगे, वो कम होंगी। वो तो इसी सूरत में है। और अगर कर्ज़ों को उसी तरह खा पी के आप फारिग हो जाएंगे और वो आपकी जो अशराफियाँ उनके बैंकों में पहुँच जाएंगे, जो बाहर उनके अकाउंट्स में हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाला वक्त जो है वो आसान नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर जो हिरारकी बैठी हो इस वक्त इस चीज़ को नहीं देख पा रही। उन्हें नज़र आ रहा है कि अब हमें वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। तो मुझे उम्मीद है
कि बेहतर सूरत हाल होगी। उम्मीद तो अच्छे की रखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अजीज साहब आपका, नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। इस वक्त मुझे दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने